الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سبحان الله. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الله أكبر اللهم هذا عني وأمن لم يضحي من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کھیتیاں سرسبز ہوئیں تیری غذا کے واسطے چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیا کے واسطے. یہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے. یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو ایک ہے خدا کے واسطے. محترم سامعین، بسم اللہ کالونی
جامعہ مسجد عائشہ الصدیقہ جھنگ سٹی دے اندر اللہ دی شان ہے دین اسلام دی خدمت کردیاں اور ساتھیاں دے اخلاص اور محبت دے جذبے نو مد نظر رکھدیاں ہویاں سپیکر دی آواز سیٹ کرو آج عید الاضحیٰ باقاعدہ عید الاضحیٰ دا پڑھن تے پڑھاون دا اس جگہ دے تے افتتاح کیتا جا رہا ہے۔ 17 جون 2024 10 ذوالحج 1445 ہجری۔ محترم ساتھیو، دین اسلام دی خدمت واسطے جدو بھی جس نے قدم اٹھایا ہے ابتدائی مراحل کے اندر دشواریاں اور پریشانیاں دا سامنا ہوا ہے۔ محنت کرن والے دی محنت دے اندر اگر اخلاص ہے، محبت ہے، جذبہ ہے، محنت کرن والا موجود ہوئے یا چلا جاوے، لیکن اللہ پاک اس دی محنت نو ضائع نہیں کرتے۔ اپنی زندگی دے تجربے دے اندر بہت ساری ایسی جگہ ویکھیاں جو کچھ اسی کتاباں دے اندر پڑھیا، پھر اپنے اکابرین دی محنت نو ویکھیا اور سنیا اور خود ہی تجربہ کیتا۔ ابتدائی مراحل دے اندر پریشانیاں دشواریاں ہوندیاں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک امتحانات تو بعد ان دے اخلاص او برکت پا دین کہ پیر رکھن دی جگہ نہیں ہوندی۔ جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یاد کرو او ویلا جس ویلے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لے۔ امتحان بھی مختلف طریقے دے نال لے، ہر ایک امتحان دا اللہ پاک اپنے قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ محترم ساتھیو، جتنا بڑے تو بڑا کوئی مفکر ہوئے، کوئی مدبر ہوئے، کوئی کاتب ہوئے، کوئی پروفیسر ہوئے، ان دی لکھائی تے پڑھائی دے وچ شک ہو سکدا ہے،
لیکن اللہ پاک دے کلام وچ کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے کلام دے وچ خود ارشاد فرمائندے پین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ فرمایا اے او کتاب اے او قرآن مجید ہے جن دے اندر ذرہ برابر بھی شک کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف طریقے نال امتحان لے، امتحان کا ذکر بھی اللہ پاک نے اپنے کلام میں آپ ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے امتحان لون تو بعد ان دے رزلٹ دا اعلان بھی آپ کیتا ہے اور تمغہ دیون دا اعلان بھی آپ کیتا ہے۔ فطرتی طور تے انسان نو چار چیزاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں ہیں۔ انسان نو اپنا مال بڑا پیارا ہوندا ہے، انسان نو اپنی جان بڑی پیاری ہوندی ہے، انسان نو اپنی اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے، انسان نو اپنی بیوی بڑی پیاری ہوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس لئے اللہ پاک دے امتحانات دی ازمائش دی بھٹی وچ قدم رکھیا ہے، اپنی چار محبوبہ چیزاں اللہ دے رستے تے قربان کر دیتیاں ہیں۔ جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب چیزاں قربان کیتیاں، اللہ پاک نے بھی فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہوئے ابراہیم علیہ السلام تے۔ اگر پنجابی رنگ ویکھیا جاوے تا انج معلوم ہوندا ہے اللہ پاک فرمائندے پن شاباش ہوئے ابراہیم تیرے اتے، اسا تیرے کو جو امتحان لیا ہے تو امتحان تے دریا نو جھاگدا لگا گیا ہے، قربانیاں دیتیاں ہیں، قربانی بھی انج دیتی ہے کہ قربانی دیوان دا حق ادا کر چھوڑیا ہے۔ روایات وچ آندا ہے ایک باری فرشتیاں نے اللہ پاک کو التجا کی تھی، یا اللہ پاک اسا تے تیرے قرب وچ رہندے آئے، اسا تیری تجلیات دے مرکز دی چھاں تلے رہندے آئے، لیکن مقام ابراہیم علیہ السلام نو بہت بلند مل گیا ہے۔ اس دی کیا حقیقت ہے، ایدہ کیا راز ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے بندے ابراہیم نو خود آزما لو، کیونکہ دلاں دے بھیتاں نو، دلاں دے اوٹاں نو، دلاں دے خیال نو میرے اللہ پاک جان دین، اللہ تو علاوہ کائنات جو ہور کوئی نہیں جاندا۔ روایات وچ آندا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام دے نال رل کے انسانی صورت دے وچ ایک جنگل دے وچ آ گئے، ایک باغ دے وچ آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دھن دے وچ
اپنے خیال دے وچ اپنے انداز وچ اپنی طبیعت اپنے مزاج دے موافق بکریاں کھلے چرندے ہیں اے انسانی صورت دے وچ آ گئے آگے اللہ پاک دی حمد و ثنا تعریف شروع کر چھوڑی جس ویلے اتنی سریلی آواز اتنی پیاری آواز اتنی میٹھی آواز اور اللہ پاک دی تعریف دے وچ اے آواز جو سنائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خیال بیٹا بکریاں تو ہٹ کے ادائیں لگ گیا ہے او کھلے پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان اللہ سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبحان قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان اللہ اللہ دی شان اللہ پاک دی حمد و ثنا اللہ پاک دی کبریائی اللہ پاک دی تعریف جس ویلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی صورت وچ اس طرح پڑھی ہے ابراہیم علیہ السلام دا خیال بھیڈاں بکریاں تو ہٹ گیا تے ادائیں لگ گیا ہے پردیاں جس ویلے سکوت کیتا ہے پردیاں جس ویلے خاموشی اختیار کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام انہاں نو پیاتے نو او بھلے مانسو کیٹا سونا پہ پڑھتے ہیں اللہ پاک دی تعریف پہ کرندے ہیں اللہ پاک دی شان بیان پہ کرندے ہیں میرے کولو جو کچھ ہے میرا دل کرندا ہے میں اللہ دی محبت اللہ دی تعریف سنن دے وچ قربان کر چھوڑا سبحان اللہ انہاں کیا جناب تساں کے آکھنا چاہتے ہو انہاں کیا میرا دل آتا ہے تساں مینوں اللہ دی تعریف سنیں دے جاؤ امتحاناں پوچھا گیا اندے بدلے مڑ کچھ لگدا بھی ہے تساں اندے بدلے سانو کے دے سو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میرے کو مال ہے جو کچھ میرے کو ترکا ہے بکریاں کا ریوڑے میں ایو چرا کے گزارا کریندا ہاں اے سارا ریوڑ تانوں دتا سبحان اللہ انہاں کہ چلو ہن ساڈا ہو گیا دوبارہ مڑ پڑھنا شروع کر چھوڑیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان اللہ پڑھدیاں دوبارہ خاموشی اختیار کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام پیاتن او بھلے مانسو چپ کیوں کر گئے ہو تانوں جو اللہ پاک نے اپنی تعریف کرن دا موقع جو دیتا ہے اس موقع نو غنیمت سمجھو اس اللہ کی تعریف کریں دے جاؤ جڑا تعریف دے آپ لائے گے سبحان اللہ
جیڑا ہر کمزوری کو لپا کے، ہر عیب کو لپا کے، ہر سوچ کو لپا کے، ہر فکر کو لپا کے، لا وزیر لہو لا مشیر لہو لا معین لہو لا ضد لہو لا مثل لہو ولا مثال لا۔ سبحان اللہ جیڑا ہر کمزوریاں کو لپا کے، ہر عیب کو لپا کے، ہر فکر کو لپا کے، ہر سوچ کو لپا کے، اللہ کا وزیر کوئی نہیں، اللہ کا مشیر کوئی نہیں، اللہ کا معین تے مددگار کوئی نہیں، اللہ اپنی بادشاہی دے وچ کلا مکلا ہے۔ سبحان اللہ انہاں کیا جناب اگے تا تواڈے کولو جیڑا ترکا اے بھیڈا بکریاں دا سارا ایڑ سانو دے چھوڑیا ہے، ہن اگر تساں دوبارہ جو سننا چاہندے ہو اے دسو ایندے بدلے تساں سانو کی دیسو؟ انہاں کیا جناب میرے کو اور مالی شاید کوئی نہیں، ہاں مگر بھیڈا بکریاں چراون واسطے تانوں اجاڑی دی ضرورت پونی ہے، مینوں بطور چرواہ دے نال رکھ لویا ہے۔ سبحان اللہ اس نے وہ ہم تا فرشتے گل تے ذرا غور کریا ہے، ہم تا فرشتے لیکن انسانی صورت چاہے ہم اگر ابراہیم علیہ السلام نو اے پتا ہونگا کہ اے فرشتے نے من امتحان تا نہ ہویا۔ بندہ غور کرے، یہ تو ہر کسی نو پتا ہے نا کہ اللہ دے نبی ہم نبی ہو کے بھی جس گل تے او ذات پردہ پا چھوڑے پتہ نہیں لگتا، من امتحان تا نہ ہویا کہ آپ اندازہ لاؤ جے ابراہیم علیہ السلام نو نائی پتا کہ اے کون من امتحان ہویا، جے امتحان ہویا مر آپ من جا کہ غیب دیاں چابیاں صرف میرے اللہ کول ہیں۔ بے شک بے شک للہ غیب السماوات والارض، آسمانہ اور زمینہ دیاں غیب دیاں چابیاں صرف میرے اللہ کول ہیں۔ میرے محترم ساتھیو، فرشتے پیا دن جناب بس بس اساں تا تانوں ازمائش کرنی آئی، تہاڈا امتحان لینا آئی، اساں تانوں پرکھنا آئی کہ اللہ پاک نے جو تانوں خلیل اللہ دا لقب دتا ہے وہ کیویں تانوں مل گیا ہے۔ جویں تساں اس قربانی دے موقع تے ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ سن دے ہو، ابراہیم علیہ السلام خواب دے وچ پہوے دن کہ میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری پیا چلائندا ہاں، اے یاد رکھو نبی خواب وچ بھی ویکھ لوے انجے جانو او بھی میرے اللہ دا حکم ہے، سبحان اللہ او بھی اللہ دی وحی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک دے وچ آپ ارشاد تے فرمائندے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ سبحان اللہ بالغا بلوغت کولے فرمایا جس ویلے بچہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا، بچن نسن دے قابل ہو گیا،
دوڑن چلن دے قابل ہو گیا فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا فرمایا اپنے والد نال کم کاج کراون والا ہو گیا بلکہ انجاکساں جویں اولاد تھوڑی جی وڈیری ہوندی ہے والد دی فکر مک جاندی ہے والد دی پریشانی لے جاندی ہے والد آتا ہے کہ میرا موٹا آ گیا ہے مینوں کندا دیون والا آ گیا ہے بڑھاپے دے وچ میری لاٹھی آ گئی ہے دنیاوی اسباب دے تحت اللہ پاک نے جویں انسان نو ایک ضرورت دے مطابق ایک سہولت عطا کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام دا نقشہ اللہ پاک آپ کا بیان کریں دین فرمایا انجے بچہ کوئی نہیں کہ انہوں پتہ کوئی نہ ہوئے فرمایا نہیں چلن پھرن دے قابل ہو گیا انجے بچہ کوئی نہیں کہ انہوں پتہ کوئی نہ ہوئے نہیں دن تے رات پہچان کرن دے قابل ہو گیا حلال حرام دی پہچان کرن دے قابل ہو گیا اپنے برائے دی پہچان کرن دے قابل ہو گیا فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى سبحان اللہ جیڑے 28 آئے بیٹھے ہوئے تاکہ رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ہے ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ بیان پہ آندا کیڑا امتحان والا کیڑا واقعہ بیٹھے اصلی امتحان ہے چاہ ٹھیک ہے انشاءاللہ جنہاں دے دل دے وچ اخلاص ہوئے محبت ہوئے جذبہ ہوئے اللہ پاک انہاں دے بیڑی کنارے لا چھڑے دا ہے سبحان اللہ ہمت مردہ مدد خدا انسان ہمت کرے اتنے تو نے ایک حدیث سنا دے سبحان اللہ فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہو اجرہا واجر من عمل علیہا سبحان اللہ یہ زبان تا میری ہے سجنوں لیکن کلام سونے محمد دائے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم کسی آکھے نیک باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ دیکھو کون ہے کیا نام ہے سبحان اللہ فرمایا جس ویلے قرآن پڑھیا جاوے آنکھوں خدا بول رہا ہے جس ویلے حدیث پڑھی جاوے آنکھوں محمد مصطفیٰ بول رہا ہے سبحان اللہ وہ کلام انہاں دا جڑے ہن شان والے بے شک اللہ نے انہاں نو ہر کمزوری کو لو پاک کیتا ہے ہر عیب کو لو پاک کیتا ہے انہاں نو مبرہ کیتا ہے سجنوں اسی کیا چیز ہے اللہ پاک انہاں دی سیرت تے سانو چلن دی توفیق عطا فرماوے وہ ایڈی شان والے ہیں کتنے مقام والے ہیں ایڈی عزت والے ہیں ایڈے مرتبے والے ہیں اللہ پاک نے جنہاں دا ذکر آپ قرآن پاک دے وچ کیتا ہے فرمایا بارا فانا لکا ذکر سونیا اسی تیرا ذکر اچھا کر چھوڑیا ہے اسی تیرا مرتبہ اچھا کر چھوڑیا ہے اسا تیری شانہ دے ترے ودا چھوڑین کتنی شانہ ودا چھوڑین کتنا مرتبہ اچھا کر چھوڑیا ہے سونیا تو آپ کا شان والا ہے تو آپ کا مقام والا ہے تو آپ کا
کا عظمت والا ہے، تو آپ کا رفت والا ہے، تو آپ کا بلندی والا ہے، لیکن جیڑا تیرے نال ٹچ ہو گیا ہے، جیڑا تیرے نال مس ہو گیا ہے، جیڑا تیرے نال جڑ گیا ہے، جیڑا تیرے نال ٹھک گیا ہے، جیڑا تیرے نال پھب گیا ہے، جیڑا تیرے نال لگ گیا ہے، تو تا آپ شانہ والا ہے، تیری وجہ کر کے جیڑا تیرے نال جڑ گیا ہے، اساں تا انہاں دیا شانہ بھی بتا چھوڑیا، سبحان اللہ اساں تا انہاں دیا شانہ بھی بتا چھوڑیا، بڑے بڑے عجیب عجیب واقعات قرآن و حدیث دے وچ موجود ہیں۔ ذرا توجہ کر، ایک گل تینوں سنائندا جاواں، روایت دے وچ آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لکڑ دے نال درخت دا ایک ٹاڑا آئی جنوں تنا سدیا جاندا ہے، اون دے نال ڈھاسرا لا کے، اون دے نال ٹیک لا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرندے ہوندے ہن، صحابہ دے وچوں، تابعداراں دے وچوں، لجداراں دے وچوں، حبداراں دے وچوں، جانثاراں دے وچوں میرے نبی دے ایک ایک اشارے تے مر مٹن والیاں دے وچوں کس کوئی کیا تے منبر بنا کے لے کے آ گیا، پیا آتا یا رسول اللہ فدا کا امی بابے، میرا دل آتا ہے کہ تسی منبر تے تشریف فرما ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر تے تشریف فرما کے بیان پہ کریں ہیں، توجہ کریا ہے، لیکن بیان کرن تو پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ توجہ میری طرف، بیان کرنا بھی ایک فن ہے، بیان سننا بھی ایک فن ہے۔ اساں بیان انج نہیں کریں دے کہ کام تے ہاتھ رکھیا تے پتہ نہیں ملو موڑ ویندا پیا ہے یا توڑ ویندا پیا ہے، اے نہیں پتا نا، اساں بیان بھی توجہ نال کریں دے آئے تے سامعین دی توجہ بھی اپنے وال کریں دے آئے، سبحان اللہ اس واسطے توجہ میری طرف، ناراض نہیں ہونا۔ ساتھی پہلے جمعے دا کوئی نہیں، ساڈی جمعے دی قربانی بھی حاضر ہے، جی میں تمہوں بیان سنائی سا تے سنان دا ول بھی سکھائی سا، آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ 15 منٹ لا لئیے، خوش تا بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ توجہ کر، تینوں واقعہ پیا سنائندا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے درخت دی ایک ٹاڑی دے نال، ایک لڑے دے نال، ایک تنے دے نال ٹیک لا کے بیان کریں دے ہیں۔ اتھے میں نے قرآن دی ایک آیت یاد آ، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پوچھیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، سبحان اللہ تھوڑا تھوڑا آپ چھوڑو سبحان اللہ، سبحان اللہ فرمایا تیرے سجے ہاتھ وچ کیڑی شے ہے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام بیان ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام بیان یا اللہ میرے سجے ہاتھ وچ سوٹا ہے، میں دے نال ٹیک لا کے کھلوندا ہاں، سبحان اللہ میں دے نال بکریاں واسطے درختاں تو پتے جھڑیندا، میں اس نال ہور بھی فائدے حاصل کریندا۔ خیر واقعہ سناونا مقصد نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیویں کیتا ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بیان اللہ میں اس لکڑ دے نال ٹیک لا کے کھلوندا ہاں۔ ذرا توجہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم بھی صحابہ اکرام نو جس ویلے بیان کرنا تے اس تنے دے نال ٹیک لا کے امت نو بیان کریندے ہیں کسے نے منبر بنوا کے پیش کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان پہ کریندے کریندیا اچانک روون دی آواز آئی انج آواز آئی جویں بچہ اپنے وارثاں تو جدا ہونا برداشت نہ کرے اتنی بے تابی دے نال بے قراری دے نال روون دی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو روون دی آواز پہ آتی ہے کتھوں آواز پہ آتی ہے اتفاق ایسا ہویا صحابہ اکرام پورا جنگل چھان چھوڑیا انساناں وچوں تے نظر کوئی نہ آیا ایک لکے دا تنا ہائی او لڑا ہا او دے وچوں روون دی آواز پئی آندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو صحابہ پیا تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تنے دے وچوں آواز پئی آندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنے دے قریب تشریف لے گئے جن نال ٹیک لا کے بیان کریں دیا فرمایا دس تو کیوں روندا ہے تیرے روون دا سبب کیا ہے او دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ویلے تساں میرے نال ٹیک لا کے کھلوندے آئے میں فخر کردا سبحان اللہ ایمان تازہ ہوندا پیا کہ نہیں ماشاءاللہ جس لے تساں میرے نال ٹیک لا کے کھلوندے آئے میں فخر کریندا ہوں لیکن ہون تساں منبر تے تشریف فرما ہوندے ہو یا رسول اللہ جدائی برداشت نہیں ہو لکے دا جڑا تنا ہے اون دے وچ وی ایک کیفیت یا رسول اللہ جدائی برداشت نہیں ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چیزاں وچوں ایک شے چن لا دو مرتبہ وچوں ایک مرتبہ چن لا دو مقاماں وچوں ایک مقام چن لا یا اے دنیا دا مقام چن لا میں تیرے اوتے ہاتھ رکھنا تیرے واسطے دعا کریندا قیامت تک تیرے اوتے پھل لگے رہ جا سبحان اللہ قیامت تک تیرے اوتے پھل لگے رہ جا تیرے واسطے دعا کرنا یا مڑ آخرت کا جڑا مقام ہے جتھے میری سیڑھی ہو سی پہلی پوڑی تینوں بنایا جا سبحان اللہ اس نے آکیا یا رسول اللہ یہ لکے دا تنا پہ آتا ہے دنیا تا ایک عارضی ہے ایک گزر جاونی ہے لیکن یا رسول اللہ میں صبر کرے سا لیکن آخرت دی جدائی میرے کو برداشت نہیں ہونی کہ اللہ پاک قرآن پاک کے ارشاد فرمائندے ورفعنا لک ذکرک سونیا سی مرتبے اتنے بلند کر چھوڑن تواڈی شان اتنی بلند کر چھوڑی ہے تواڈی عظمت اتنی بلند کر چھوڑی ہے تو تریا نہ اپنی جگہ تے تیرا مقام اپنی جگہ تے لیکن جیڑا تیرے نال ٹچ ہوندا گیا سی انہاں دی شاناں وی ودا چھوڑیا سبحان اللہ اللہ توانو سبحان اللہ آنکھاں دی توفیق عطا فرمائے آمین محبت نال آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ میرا نبی بس دو گلاں کر کے بات سمیٹدا بھی ہاں میرا نبی کتنی شان والا کتنی عظمت والا کتنے مرتبے والا کتنے مقام والا کتنی تعریفاں دے لائق اسا نہیں جان دے جس بنایا ہے آپ جاندا ہے سبحان اللہ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں
با نے کہا برکتوں والے آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، شاہ نے کہا ساکب سما آ رہے ہیں، ہاں ٹھرے تا آتا جا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے بھائی اور میں اتنی داد دے دے بیٹھے ہیں کہ میں تقریر کا وال آ گیا ہے، تھوڑے تو سمجھدار دے ہو آجا آپ پوچھا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ الف نے کہا اللہ کے پیارے آ رہے ہیں، با نے کہا برکتوں والے آ رہے ہیں، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ رہے ہیں، شاہ نے کہا ساکب سما آ رہے ہیں، جیم نے کہا جنت کے ضامن آ رہے ہیں، ہاں نے کہا حبیب خدا آ رہے ہیں، خاں نے کہا خیر الورا آ رہے ہیں، دال نے کہا دکھیوں کو دلاسا دینے والے آ رہے ہیں، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ رہے ہیں، راہ نے کہا رحمت للعالمین آ رہے ہیں، زا نے کہا زمین و آسماں کے پیکر آ رہے ہیں، سین نے کہا سنت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، شین نے کہا شاہ ارض و سما آ رہے ہیں، سعد نے کہا صادق الامین آ رہے ہیں، زاد نے کہا ضعیفوں کا ملجا آ رہا ہے، تا نے کہا کی سیرت والے آ رہے ہیں، زا نے کہا ظلمتوں کو مٹانے والے آ رہے ہیں، این نے کہا عبادت کا طریقہ بتانے والے آ رہے ہیں، غیر نے کہا غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے والے آ رہے ہیں، فا نے کہا فخر کون و مکان آ رہے ہیں، کاف نے کہا قطب و عنایت کے پیکر آ رہے ہیں، لام نے کہا لطف و عنایت کے نمونے آ رہے ہیں، نون نے کہا نورانی چہرے والے آ رہے ہیں، وا نے کہا وجہ تخلیق کائنات آ رہے ہیں، ہاں نے کہا ہادی سبل آ رہے ہیں، چھوٹی اور بڑی یا نے کہا یثرب بطحا کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بنانے والے محمد عربی آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دل تو بڑا آتا ہے کہ سونے دیئے تعریفاں کرندہ جاواں، میں بیان کرندہ جاواں، تسی سن دے جاؤ، نہ میں تھکا نہ تسا تھکو، سبحان اللہ۔ لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وقت دی پابندی ہوئے۔ بس ایک گل سن کے میں اپنی بات سمیٹتا، اے دل تیرا سبحان اللہ۔ یہ میں موبائل لئی بیٹھے سے کوئی نہ، اے دل تیرا وانگ موبائل دے، سم عشق محمد دی پالیا کر، درود شریف ایڈا پیلس ہے، اینو ایزی لوڈ کرا لیا کر، وانگ بیٹری دے اے مک جاندہ، اینو چارجر نماز دا لا لیا کر۔ لگتا ہے یا تھکے بیٹھے ہو یا کاوڑے بیٹھے ہو، آکو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آٹا دے گا کیا کہ مسجد آباد ہو جاوے، شاد ہو جاوے، سجنا تاریخ پڑھ کے وے جنہ نے اللہ دے دین نو آباد کیتا ہے، اللہ نے انہاں نو ہر مومن دے دل دے وچ آباد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ پڑھ کے ابراہیم علیہ السلام ویرانے دے وچ آئے، نہ کوئی ندی ہے نہ کوئی نالا ہے نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی درخت ہے، اللہ نے فرمایا بس اٹھائی ویرانے وچ چھاڑ دے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی چھاڑ دیتا، بڑا عجیب منظر ہے۔ میں کوشش کرسا تہاڈی قدر کراں، تہاڈے ٹائم دی قدر کراں، لیکن ایمان افروز گلاں ایہو جے موقع تے انسان دا جیڑا دل ہے نا، اس
پگھل جاتا ہے جی میں سونا پگھلتا ہے، لوہا گرم ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تھوڑا جہا منظر سامنے رکھو، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی ندی نالا ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، اللہ نے وہی بھیجی ایتھے چھاڑ دے، تھوڑے جے ستو ہیں تے تھوڑا جہا پانی ہے، کوئی شاید کوئی نہیں۔ مائی حضرت حضرت اسماعیل چند دنوں دا بچہ ویرانے وچ چھڑ دیتا، جس نے ویرانے وچ چھڑ دیتا پھر کی ہویا؟ مائی حاجرہ پہ پوچھ دیے جناب تساں کی دے ویندے پیو؟ اللہ نے فرمایا بولنا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے، انجھے چپ کر کے ٹرے جان دیں۔ مائی حاجرہ نے پلو پکڑیا، جس نے ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں ہیں، پلو پکڑ کے پیادی اچھا اتنا تدسو کہندے سہارے چھوڑی جاندے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھئی گلی فرمایا ہاں بولنا ہون بھی نہیں، صرف اتنا اشارہ کر۔ سبحان اللہ۔ اتنا اشارہ کیتا، مائی حاجرہ نسبت نبوت دی وجہ کر کے نبی دا حرم، نبی دا بھرم، نبی دی بیوی ابو کے پیا دیے اچھا اگر توسا اوٹے سہارے چھوڑی جاندے ہو مڑ سانو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ سن ویکھنا واقعات جس لئے دنیا کے اسباب ختم ہو گئے، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پیر دی ایڑی دی برکت نال زمزم دا چشمہ جاری کر چھوڑے آئے۔ او زمزم دا پانی ایتھے تا نہیں آیا، لیکن کوئی بندہ نہیں آ سکتا کہ میں وہ نہیں پیتا، پوری دنیا دے ہر مسلمان نے پی چھوڑے آئے۔ سبحان اللہ۔ بس یہ گل آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کے قریب آئے نا، شاید تسا نہ سنی ہو سی گل، زمزم دا پانی پیویں لگے، برتن ایک لیا، ایک گھٹ بھریا، کلی کیتی تے وچ پا چھوڑیا۔ سبحان اللہ۔ کلی کیتی تے وچ پا چھوڑیا، پا کے فرمایا اللہ اے وچ برکت پا دے سے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ دی برکت اللہ لعاب والا پانی اسا مومن ودے پیندے۔ سبحان اللہ۔ کہ پھر اللہ نے برکت پائی کہ نہ پائی؟ پوری دنیا دے ہر مسلمان دے گھر میں جو پانی آیا پانی ختم نہیں ہویا۔ پیارے بھائیو، اس موقع تے ہر ساتھی نو جلدی بھی ہوندی ہے اور عید جلدی بھی پڑھنی چاہیے۔ بہرحال جیڑا ساڈا خیال آئی، ساڈا گمان آئی، اس تو بعد کے تسا آئے ہو۔ میں تھوڑی بڑی عزت کرنا، بڑی قدر کرنا۔ قاری صاحب کل فرما رہے ہیں کہ ساتھیاں آکھیا کہ جمعے دا بھی اتھے انتظام ہونا چاہیے کیونکہ 5 ٹائم نماز ہوندی ہے۔ اگر واقعتاً تواڈے اندر شوق جذبہ ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، اسی جمعے دا بھی آغاز کر چھوڑتا ہے۔ بہرحال اساں تانوں شاباش دینے ہیں، تواڈے واسطے دعا کرتے ہیں کہ قاری صاحب نے تانوں پیغام دیتا، تساں انہاں دے پیغام دی بھی عزت کیتی ہے، تساں وقت تو پہلے آ گئے ہو۔ اللہ کرے تسی انجیار مسجد نو آباد کرتے رہو۔ بس 2 سے 4 منٹ صرف ایک بڑے عظیم نعت خان آئے تو آٹے سامنے 2-4 نعتیہ کلام پیش کرے سن۔ وہ بھی اس واسطے کچھ حضرات آندے پہ ہوندے، ایک رواج ہے کہ جس نے عید دی جماعت کھڑی ہوئے یا سلام پھرے نا، اس ویلے کچھ بندے آندے پہ ہوندے کہ آج ویسے بھی پہلی دفعہ اسی عید دی ابتدا کیتی ہے، پیش کی معذرت، صرف 2 سے 3 منٹ، چوتھا منٹ امید ہے نہ لئی سن، اتنا تو تسی برداشت کر بھی سونا۔ اللہ توانوں سے میں عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔